الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق الله العظيم. برادران اسلام، مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت حضرت کا درس تفسیر ہوگا تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ موقع کی مناسبت سے حضرت نے ایک موضوع کے تحت کچھ گفتگو سنانے کا حکم دیا تو بڑوں کا حکم بھی ماننا یاد آنے سے کچھ دیر بھی نہیں گزارا کریں گے، لیکن کوشش ہوگی کہ جتنا وقت تفسیر کے درس میں لگتا ہے اسی وقت میں آپ کے سامنے کچھ مذاکرہ ہو جائے۔ بہت تفصیلی بات نہیں ہوگی، لیکن بات میں اسی جمہوریت ہوگی کہ آپ کو میرے الفاظ کے ساتھ سوچنا ہوگا تاکہ مفہوم کے سمجھنے میں آسانی۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ تفصیل سے خطاب ہو تو ایک گوشے پر سیر حاصل کا بحث کی جاتی ہے، لیکن جب وقت کم ہو تو اس وقت میں خود اپنے ذہن کو کہنے والے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے تاکہ سمجھنا آسان۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ایمان میں نمونہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنایا ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال آیا ہوگا تو آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، حضور کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ نمونہ، حضور کی خلوت کی حالت ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا جلوت کی حالت ہو، یعنی آپ تنہائی میں رہتے ہوں یا مجمع میں رہتے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھنا، اس کے مطابق اپنے کو چلانا، یہ حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز۔ جہاں تک ایمان کا معاملہ ہے، ایمان دل میں رہنے والی چیز ہے، اور جو دل میں چیز ہے اس میں ہمارے لیے حضور کو نمونہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہ ایمان میں ہم مختلف ہیں۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ ثابت حضور کی شان مٹی جا رہی ہے، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ایمان بالمشاہدہ ہے، اور پوری امت کا ایمان بالغیب ہے۔ چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک، تمہاری اور ہماری کیا بساط کے ہم حضور کے جیسا ایمان لائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم کم از کم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ ہے قرآن مجید۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ تو ان کی طرح ایمان لاؤ جو تم سے پہلے لا چکے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر ایسا نہ کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہی صحیح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ساتھی صحابہ ہماری کسی انسان سے جو نبی رسول تھوڑے ہی تھے کہ ان کو کوئی اختصاص، کوئی خصوصیت دی جائے، ہم ان کی طرح کیوں ایمان لائیں؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ آیا تو وہ جان لے کہ وہ قرآن مجید کے آیت مبارکہ کے مطابق خود کو بے وقوف قرار دے رہا ہے۔ جب لوگوں سے کہا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، لوگوں ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے حضرات صحابہ ایمان لا چکے ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو لوگوں نے کہا تھا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ان کم عقل لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ جواب میں پروردگار عالم نے ان سے فرمایا الا انہم هم السفہاء، تحقیق جان لو کہ وہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کو کم عقل سمجھتے، نادان بنا، نہیں جانتے کہ حضرات صحابہ کون ہیں، نہیں جانتے کہ حضرات صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت عند اللہ کیا ہے، انہیں نہیں پتہ۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب اگر کامیاب
کامیاب زندگی گزارنا ہے تو کامیاب جو لوگ ہیں ان کو دیکھو، اپنی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھنے سے نہیں ہوتی، ان کی طرح زندگی گزارنے، ان کی طرح اعمال کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عام آدمی کی نظریے کے مطابق اگر ہم اپنی تربیت کرنا چاہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں کہ بیٹے دیکھو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرف دیکھو۔ بچہ ہم سے پوچھے یا ہم اپنے نفس سے پوچھے کہ کامیاب کون ہے، تو ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے وہ قرآن ہماری رہبری کر کے بتاتا ہے اگر تم متلاشی ہو کامیاب لوگوں کے تو اولئک هم المفلحون، وہ صحابہ ہیں تو کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم الفائزون، جن کو دنیا میں بھی بلندی نصیب ہوگی، جو آخرت کے اعتبار سے بھی بامراد ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب لوگوں کو دیکھو تو یہ دو آیتیں جب شہادت دیتی ہیں کہ کامیاب لوگ تو حضرت صحابہ تھے کہ ان کی دنیا بھی بن گئی، ان کی آخرت بھی بامراد ہوگی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنے فتنوں کے درمیان رہتے ہوئے، کتنے فرقوں کے درمیان رہتے ہوئے ہم صحیح راستے کو کیسے پائیں؟ کون سا راستہ سچا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے؟ اللہ نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم صحابہ کو دیکھو، اولئک هم الراشدون، صحیح راستے پر ہو دو، اولئک هم المهتدون۔ اگر تم ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرات صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ وہ کامیاب ہدایت یافتہ ہو۔ یہ دنیا وہ دنیا ہے جس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی قرض مند ہے، کوئی بھی کسی سے تعلق بے قرضی کے ساتھ نہیں رکھتی۔ کوئی دوست ملے تو مخلص دوست کا ملنا مشکل ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ اگر خالص لوگوں کو تم تلاش کرتے ہو کہ وہ نمونہ اور آئیڈیل بنائے جانے کے لائق اور قابل ہیں تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی فرماتی کہ مخلصین تو حضرت صحابہ کی جماعت۔ کیسے پتہ چلا؟ قرآن گواہی دیتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے والے، اپنے ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی چاہنے والے فقط صحابہ ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں۔ ارے صاحب یہ اخلاص کے ساتھ ان کی یہ دوڑ کرنا، ان کا یہ ایمان لانا، ان کا یہ نمازوں کا پڑھنا، ان کا یہ روزوں کا رکھنا، ان کا یہ زکاتوں کا نکالنا، ان کا یہ حج کا کرنا، ان کا یہ جہاد کا کرنا، ان کا امر بالمعروف کرنا، ان کا نہی عن المنکر کرنا، لیکن دنیا کے عہدے اور لالچ میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی یہ دو اور ان کی محنت فقط اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مخلص بھی ہو، اللہ کی رضا کے طرفدار بھی ہو۔ اگر ہم عالم تخیل میں سوال کریں حضرت صحابہ کی نفوس قدسیہ سے، تم بتاؤ تو صحیح کہ تم اللہ کی رضا کو کیوں چاہتے ہیں؟ تو خود قرآن گواہی دیتا ہے ان کی طرف سے، اور رضوان من اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ کہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں کہ چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنی عمروں کو ضائع کر دیں، اپنی محنتوں کو ضائع کر دیں، وہ چاہیں کہ تو اس کے بدلے میں بڑی ہی چیز چاہیں۔ لہٰذا انہوں نے جو چاہا ہے وہ آخرت تھی، وہ اللہ کی رضوان تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی، اور اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ان کی کوئی علامت، ان کی کوئی نشانی؟ ارے صاحب قرآن تو شاہد ہے ہی، تم سے پہلے لوگ بھی آئے جن کو کتابیں دی گئی، ان کی نشانیاں تو پروردگار عالم نے توریت میں بھی لکھ رکھی، اور ان کی نشانیاں تو اللہ نے انجیل میں بھی بیان کر رکھی۔ محمد الرسول اللہ ان کی نشانی، والذین معہ جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں حضرات صحابہ ان کی نشانی پروردگار عالم نے توریت میں نازل فرمائی۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ، کیا ہے وہ نشانی؟ اشداء علی الکفار، انہیں حق کی مدافعات میں اہل کفر کے مقابلے میں سختی سے ڈھال بن جانے والے، رحماء بینہم، باہم محبت اور مخلصت کے ساتھ رہنے والے، رحمت کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔
تراهم ركعا سجدا، تم انہیں دیکھو کہ تمہیں رکوع کی حالت ہے، کبھی دیکھو کہ وہ سجدوں میں پڑے ہوئے اپنے پروردگار عالم کو منا رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے ان محنتوں کی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کا ظاہری اثر کیا ہوگا؟ ان کے اثرات کیسے مرتب ہوئے؟ قرآن شہادت دیتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان سجدوں کی برکت سے اللہ نے ان کے چہروں کو منور فرما دیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور قرآن سے پہلے توریت میں حضرات صحابہ کے تعارف میں فرمائی کہ میرا ایک محبوب کائنات میں آنے والا ہے، اس کے جو چاہنے والے، اس پر جانشانی کرنے والے جو حضرات صحابہ ہوں گے، ان کی جو صفات ہوں گی یہ ہوں گی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی ان کی مثال دی ہے۔ انجیل میں کیا مثال دی ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھیتی باڑی کو دیکھتے ہو، کبھی تم نے دیکھا جب دانا زمین کا سینہ چیر کے نکلتا ہے تو ایک ہلکا پھلکا پودا ہوتا ہے، اتنا ہلکا پھلکا کہ تو تیز ہوا اس کو بہا دیتا ہے، تیز بارش آئے تو وہ بہہ جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹہنی بن جاتا ہے، ایک شاخ بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک جمع ہوا آتا ہے، جہاں پر درخت بن جاتا ہے، پھر وہ اس قدر قابل ہو جاتا ہے کہ ثمرآور ہو جاتا ہے۔ پہلے کیسا تھا، بعد میں کیسا ہوا، یہ صحابہ کی مثال ہے۔ ابتدا ان کی کمزوری کی حالت میں رہے گی اور وہ دھیرے دھیرے جوان ہوں گے، یعنی مکہ مکرمہ میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے تو اس وقت تو بڑے کمزور ہوں گے، اور جب ہجرت کا موقع آئے گا اس وقت تک ایک تناور درخت کی شکل لے چکے ہوں گے، اور مدینہ منورہ کی نبوی زندگی سے صحبت یافتہ ہونے کے بعد وہ ایسے پھیل رہے ہیں کہ پوری کائنات میں ایمان کی پھل تقسیم کرنے والے ہو جائیں۔ ایسا کیوں کرایا جائے گا؟ تاکہ ان کے بارے میں جن لوگوں کو نفرت ہے اللہ ان کو جلائے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کافروں کے دل جلائے۔ جو صحابہ سے جلتا ہے مگر اصل کافر ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، کیونکہ مومن صحابی سے محبت کرتا ہے اور منافق صحابی سے بہت عداوت رکھتا ہے۔ یہ اتنی مثالیں دی گئی، توریت میں تو تھی، انجیل میں تو ذکر کی ہی، قرآن میں بھی شہادت دے کر قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے، بنی نوع آدم کے لیے اللہ نے رہبری فرمائی کہ صحابہ کی معمولی چیزیں ہیں۔ اس وقت اس موضوع کے بتائے جانے، اس موضوع پر گفتگو کیے جانے کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ لوگ اس مہینے میں ایک خاص تعلق کی بنیاد پر اہل بیت اطہار سے عظمت و محبت کا اظہار کر کے حضرات صحابہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ علماء امت نے اللہ نے جنہیں فہم سلیم عطا فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ سمجھیں کہ اس فتنے کو کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ اس کو توڑنے کی صورت یہ ہے کہ عظمت صحابہ اس انداز میں بیان کیا جائے کہ ہم کسی ایک فرقے کے ہو کر نہ رہ جائیں، دونوں فریقین سے محبت ہمارا وتیرہ اور ہمارا جذبہ ایمانی، ہمارے بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان کی بھی عظمت کرتے ہیں، ہمارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی بھی عظمت میں کوئی کمی آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے ہم کو نمونہ ہمارے لیے بنایا ہے ایمان میں، وہ مشعل راہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا۔ ارے صاحب پھر باہم بہت سے اختلافات بھی ہوئے ہیں، بہت نازک مسئلے کو بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے صحابہ میں اختلاف ہوا، ہاں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ علی مرتضیٰ میں جنگ ہوئی، ہاں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان جنگ ہوئی، ہاں ہوئی۔ اب پھر کسی کے بارے میں یہ دونوں جب لڑے تو ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا، تو کسی کی عظمت کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی، تو یہ فطری بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، دونوں کے دونوں لڑے بھی اور دونوں حق پر ہوں ایسا ہو سکتا ہے، دونوں لڑے اور دونوں حق پر ہوں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا کیسا ہوتا ہے صاحب؟ ہم تو پیدا ہوئے جب سے آج تک دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہوئی کہ ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، یہ چیز اصول ہے، وہ تو بھی رہے گا باطل پر، لیکن ایک باطل پہ ایک حق بھی عادت ہے۔ اور میں کہ
اختلاف بھی کبھی ہوتی ہیں، اگر قرآن سامنے ہو تو انشاءاللہ پھر آدمی کو اشکال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو لڑنے والوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، لیکن دونوں حق پر ہیں اور دونوں جنتی ہیں۔ بتاؤں آپ کو نمونہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جلدی جلدی گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ جلدی کیوں آئے؟ جواب دیا وعدن پہ ایک رب دردا، اللہ آپ کی خوشنودی پانے کے لیے جلدی جلدی بھاگ کر آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ پیچھے تو قوم بشرے کو معبود بنا بیٹھی اور مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے چکے واپس آئے ہیں اپنے بھائی کے پاس، سوال کیا ان سے یا ہارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ لیکن فرمائی کیوں نہیں، مجھے خبردار کیوں نہ کیا، قوم کی رہبری کیوں نہ فرمائی؟ میں تو پیچھے تمہیں اپنا جانشین بنا کر آیا تھا، تم نے ان کے رشد و ہدایت کا کام کیوں چھوڑ دیا؟ ہارون نے کہا مگر یہ خالی زبان سے نہیں بول رہے تھے۔ حضرت ہارون کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زبان سے نہیں بول رہے تھے، ایسے بول رہے تھے اپنے ہاتھ سے بول رہے تھے۔ یا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اے میرے ماجائے بھائی، میرے داڑھی کے بال کو چھوڑیے، میرے سر کے بال کو چھوڑیے، کیوں مجھے آپ قوم میں رسوا کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو قوم میں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرا عذر سنیے کہ پیچھے سامری نے ایسا کیا، لوگ شرک میں پڑ گئے، اگر میں یہاں سے ہٹ جاتا تو بچے بچے موحدین کی توحید کے خطرے میں پڑ جاتی، میرا عذر ہے قبول فرمائیے۔ موسیٰ نے قبول کیا، ہاتھ اٹھائے دعا کی کہ اللہ میں شرک سے بیزار ہوں، میرا بھائی شرک سے بری ہے، باقی قوم جو گنہگار ہو گئی وہ آپ کے بندے ہیں، آپ فیصلہ کرو۔ اور تعالیٰ جل جلالہ انہوں نے دونوں کے بارے میں خبر دی اور یہ واقعہ سنایا کہ اس سے نہیں پتہ چلتا کہ دونوں لڑے ہیں، سر اور داڑھی کے بال بھی پکڑے ہیں، ہاتھ بھی چلایا، لیکن اس کے باوجود دونوں لڑکے حق پہ ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی کہے گا ایک حق پہ ہے، باطل پہ وہ آدمی اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے، کیونکہ دونوں نبی ہیں اور اللہ نے کسی نبی کو نبوت دی وہ چھین لیا، ویسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے جنتی ہونے کی خبر دی، ان دونوں کے کامیاب ہونے کی خبر دی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ لڑے ہوں اور جنتی ہوں، تو کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے سر انبیاء کے خصوص قدسیہ معصوم عن الخطا ہے، کہاں نبیوں کا جھگڑا اور کہاں صحابہ کا جھگڑا، آپ کیوں ان دونوں کے درمیان مماثلت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سے حضرات صحابہ کی استثنائیت بیان کرتا ہوں۔ بہت سے امور میں وہ غلط ہونے کے باوجود حق پر ہیں۔ ایک دلیل، ایک صحابہ کی مثال میں سے ایک مثال، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے ارادے سے چل رہے تھے، اس کے لیے تیاریاں چل رہی تھی۔ ایک صحابی نے خط لکھ کر مکے والوں کو خبردار کر دیا کہ دیکھو محمد کو پہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، اب تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ نے وحی نازل فرما دی، اطلاع دے دی کہ اس طرح کا ایک خط اس خاتون کے پاس سے وہ مکہ جا رہا ہے، آپ اسے روک لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، وہ گئے اور اس عورت کو اس خط کو وصول کیا اور لے آئے۔ میں بہت مختصر سنا رہا ہوں واقعہ، تفصیل سے انشاءاللہ کبھی علماء سے سن لیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں، اس لیے بہت مختصر کر رہا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، وہ گئے اور لے آئے۔ جب وہ خاتون آ گئی تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے یہ خط کس نے دیا تھا؟ نام لیا حضرت حاتم بن ابی بلتعہ۔ حضرت حاتم کو لائے کہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاتم تم نے خط کیوں بھیجا کافروں کے پاس؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے اللہ آپ کو ہی کامیاب کرے، وہاں میرے گھر والے رہتے ہیں، میں نے یہ خبر اس لیے دی تاکہ میرے گھر والوں کے ساتھ اس خبر کے سلے پہ تھوڑی رحم دلی دکھائیں وہ لوگ، اس واسطے میں نے اپنا کام نکالنے کے لیے کیا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تعالیٰ جل شان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن خطاب، انہوں نے تلوار نکالی اور پوچھا یا رسول اللہ یہ نہ ہو میری تلوار کو اس کی کرنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقتلہ رجلا، اے عمر کہ تم اس کو قتل کرو گے، وہ من اصحاب البدر، وہ اصحاب بدر میں سے، تو کیا ہو اصحاب بدر تو غلطی کریں گے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اتنی بڑی غلطی کہ پورے لشکر کے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب یہ بدر والے ایسے آزمائے جا چکے ہیں، ان کا امتحان لیا جا چکا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس کے بعد کچھ بھی کریں فَفْعَلْ مَا شِئْتَ لَا يَضُرُّهُ شَيْئًا أَبَدًا، آج کے بعد کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کی،
مناقب اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ بدر کے لوگ ایسے آزمائے جا چکے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی، میدان جنگ میں وہ نہ آزمائے گئے ہم تو اور کون آزمائے جائے. اور خود دیکھیں چھوٹی جماعت کا اگر کوئی طالب علم ہو تو بڑی جماعت کا اپنی امتحان دیتا ہے، بڑی جماعت والے کا چھوٹی جماعت والا امتحان نہیں لیتا. مثلا ساتویں جماعت کے بچے کا امتحان LKG والا نہیں لیتا، فرسٹ سیکنڈ کلاس کا ٹیچر نہیں لیتا. کون لیتا؟ SSC پڑھانے والا ہو، انٹر پڑھانے والا ہو. ارے صاحب SSC کا ایگزام ہے تو 7-6 پڑھانے والا ممتحن نہیں ہوا کرتا، ممتحن پڑھا ہوتا ہے، وہ ڈگری کرا ہوا ہو پھر وہ امتحان لے سکتا ہے انٹر والے. حضرات صحابہ ایسے تھے کہ ان کے امتحان لینے کے لیے ممتحن خود اللہ بن گئے اور خبر دی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اللہ نے جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس نے حضرات صحابہ کے دلوں میں امتحان لے لیا. ان کے دل تقوی سے لبریز تھے جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا اور اجر عظیم کا بھی وعدہ فرمایا. دو اعلانات بھی کتنے لوگ والے ہیں. تو پھر جو لوگ بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہیں بس ہماری گزارش اتنی ہے محبت سے سنیے. ہم جو عظمت صحابہ بول رہے ہیں اس میں عظمت اہل بیت بھی آٹومیٹکلی داخل ہے کیونکہ وہ صحابہ میں داخل ہیں. الگ سے ان کی کچھ اپنی اضافی استثنائیات اور خصوصیات ہیں لیکن اس موضوع سے اہل بیت ارحام باہر نہیں ہے. حضرات صحابہ کی عظمت میں اہل بیت بھی صحابی ہونے کی حیثیت سے داخل ہیں. ظاہر کر کے جب لوگ حضرات صحابہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کریں اتنا جان لو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کہ کہا جاتا ہے معاملے میں جو لوگ مگر راضی تو کیا کریں گا خاص. جب اللہ بندہ راضی دنیا والے کیا کر لیں گے؟ ہمارے کچھ کرنے سے کیا ہوگا؟ لہذا لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. ہماری زبان حضرت صحابہ کی بد کلامی نہ کرے، ہمارے دل میں ان کی بے احترامی نہ آئے. اس عظمت کے ساتھ رہیے اور ان کی طرف اپنے ایمان بنانے کی کوشش کیجیے. اس مختصر سبق میں جو گزارشات رکھی جا سکتی تھی کوشش میں نے کی ہے کہ محدود انداز میں جو بھی ہو سکا اللہ اس کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی نافع